آج جو ہے بھکاری پور میں نوجوان کمیٹی والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک کمیٹی والوں، آج تم نے حسین پاک کے ذکر کو سجا کے یہاں پہ کوئی عورت نہیں ناچ رہی ہے، یہاں پہ عورتیں نہیں آئی ہیں، یہاں پہ ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ ڈھول تاشا نہیں بج رہا ہے۔ اس بھکاری پور کے اس میدان میں بھکیری بھکاری پور کے لوگوں نے، کمیٹی والوں نے حسین پاک کا ذکر سجا کے، علماء کو بلا کے، شورا کو بلا کے یہ سمجھا دیا، ارے بریلی والوں میں اور دوسرے والوں میں یہ پہچان ہوتی ہے، جب بریلی کے خلاف ہوتا ہے وہ ڈھول تاشا میں لگ جاتا ہے، اور جب بریلی والا ہوتا ہے وہ سکون کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کا حسین پاک کا ذکر کر کے یہ اعلان کر دیتا ہے، وادی رضا کی تو ہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، نعرہ تکبیر، مفتی گل حسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، یہ شاہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ لوگ کہتے ہیں بریلی والے، ارے ہاں بریلی والوں میں فرق دیکھو آپ، حقیقت میں سچا پکا بریلوی ہوتا ہی وہ ہے جو اولیاء کرام کے بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلتا ہے، وہی ہوتا ہے سچا بریلوی۔ وہ سچا بریلوی نہیں ہوتا جو ناچتا ہے۔ مجھے بتاؤ یار، لوگ کہتے ہیں امام حسین کو بھول جائیں گے، انہیں بھول جائیں گے، انہیں بھول جائیں گے۔ مجھے بتاؤ انبیاء اکرام کو، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو کون بھول گیا؟ اور مجھے بتاؤ حضرت فاطمہ کا محرم کون سا ہوتا؟ حالانکہ ہم اس چیز کے ہمارے علماء کرام اجازت دیتے ہیں، بھئی بنا کر ایک جگہ رکھو، اس کو زیارت کرو۔ زور سے میں نے بولتے ہو یار، ہمارا نمبر تو سبحان اللہ کہتے رہو کم سے کم۔ اب عمر بھیا جیس تو ہماری آواز ہے نہیں، یہ تو ان کی آواز بیٹھی ہوئی تھی تو اتنا شاندار پڑھ لیتے، اندازہ لگا سکتے ہو۔ قاری عمر حشمتی صاحب اور ہمارے مفتی اسلام رضا نعیمی صاحب نے بہت شاندار پڑھا، تو ان کی ایسی آواز تو نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیارت کرو۔ یہ کیسی زیارت ہے محرم کی؟ یہ کیسی زیارت ہے تعزیے کی؟ کہتے تو فلاں بزرگ نے دیکھا تھا، فلاں بزرگ نے زیارت کی ہے، آچر میں بھی مانتا ہوں فلاں بزرگ نے زیارت کی ہے، یا کسی عالم دین نے زیارت کی ہے، مگر تعزیے کی زیارت کی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ اور بھئی تو کیا کر رہے ہیں؟ منہ میں گٹکا ہے، منہ میں گٹکا، زندہ باد حسین زندہ باد، اور گٹکا مردہ باد پیٹ میں اتر رہا، حسین زندہ باد کا نعرہ لگا رہا، ڈینس کر رہا، ناچ رہا تعزیے کے سامنے۔ بھئی زیارت کی آپ نے، زیارت کیسے ہوتی ہے؟ ارے زیارت کیسے ہوتی ہے؟ بریلی شریف روزے پہ گئے، مشاجی محمد شیر میاں کے روزے پہ گئے ہیں آپ؟ ارے کوئی گیا نہیں گیا؟ تو وہاں پر شاجی محمد شیر میاں کا روزہ دیکھتے تو ناچتے ہو آپ؟ بتاؤ بھائی، ڈینس کرتے نہیں۔ زیارت ہوتی ہے تو سکون کے ساتھ ہوتی ہے، زیارت تو ایسے ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی زیارت ہے کہ تو جو ہے ہار جیت ہو رہی ہے؟ نہیں، ان چیز یہی تو فرق ہے بریلی شریف میں، یہی تو بریلی خدا کی قسم، بریلی نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ خدا کی قسم لوگوں نے جو ہے اپنے قلموں کو اٹھایا ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے خاندان کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی نیتا کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے پارٹی والے ودھایک کی تعریف کرتا ہے، کوئی منتری کی تعریف کرتا ہے، لیکن بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قلم کو اٹھایا تھا تو اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کی پیشانی ہے تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی، جس کے ماتھے شفاعت کا سینہ رہا وہ جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کے ہاتھ ہے تو لکھتے ہیں فاضل بریلوی، ہاتھ جسم سے اٹھا غنی کر لیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت
حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ دیکھو بریلی والوں کا پیار دیکھو، اچھے رضا کا پیار دیکھو، سچے رضا کی محبت دیکھو۔ نرالا رضا ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے وہی، اقبالوں کی حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہے تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی برکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کے قدم ہے تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ ساق اصل قبر شاخ نخل کرم شمیمہ ہے ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کے کار شریف ہے تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت کے لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کی خوراک ہے تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ کل جہاں مل کر چوکی روٹی غذا اس شکر کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کی مسکراہٹ ہے تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کا شہر ہے تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اور جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کی حیات ہے تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کا تصرف ہے تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے ہے، مکین و مکہ تمہارے لیے ہے، جنین و چنہ تمہارے لیے ہے، مانے تو جہاں تمہارے لیے ہے، جہان میں سما تمہارے لیے ہے، بدن میں ہے چا تمہارے لیے ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہے۔ یا رسول اللہ تمہاری چمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے ہے۔ یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ پرو و شجر یہ تاج و قمر یہ ہند و ربا تمہارے لیے سبا و چلے یہ باغ و بھلے یہ پھول و کھلے یہ دن ہو بھلے یہ واقع پھلے سانا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے مصطفیٰ کے شہزادے کی قلب بنا ہے تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ کربلا کی زمین کربلا کی زمین اور امام حسین اس شہید محبت پہ لاکھوں سلام۔ اور کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے اور سامنے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ کیا بات رضا وہ چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے اور سامنے مصطفیٰ کی آل ہے تو لکھتے ہیں فاصل بریلوی۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے لائن نور تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت خاندان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ بے شک سبحان اللہ زندہ باد۔ میرے اسلامی بھائیوں ایسا مت کرو کہ مرد جان سے انگیاں کو سوادی نہیں آ رہی ہے۔ ارے بولو سبحان اللہ، بولو اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اس لیے ہم محبت کرتے ہیں بریلی کے امام احمد رضا سے کہ میرے اسلامی بھائیوں جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے ایمان وہ بچائی ہے بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلی۔ بتاؤ بھائی سب سے بڑی قیمتی چیز کیا ہے؟ بولو سارے بولو ایمان۔ کیا ہے بولو؟ میں آپ سے کہوں کہ 100 کروڑ روپے لے لو 100 کروڑ روپے لے لو ایمان دے دو گے؟ بولو اجی میں آپ سے کہوں ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ آپ کو بنا دیا جائے گا۔ بولو پوری دنیا کا بادشاہ آپ کو بنا دیا جائے گا۔ ایمان اپنا دے دو گے؟ بولو کیونکہ دل کی ساری حسرتیں جنت میں نکلیں گی۔ بولو کہاں نکلیں گی؟ ہم نے
تو یہ دیکھا مالدار بھی کروڑپتی بھی بڑے سے بڑا پیسے والا یہ کہتا ہے خالصہ پٹ ہو گئے برباد ہو گئے، پٹ ہو گئے برباد ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے، پٹ ہو گئے برباد ہو گئے، تعویذ دو تعویذ دو۔ جس کے پاس 2 گاڑی ہے وہ بھی تعویذ مانگتا ہے، جس کے پاس بہت سارا پیسہ وہ بھی تعویذ ہی مانگتا ہے۔ بولو بولو۔ تو پتہ یہ چلا اسلامی بھائیوں کہ دل کے ارمان سارے جنت میں نکلیں گے۔ کہاں نکلیں گے؟ فقیر رہ لو، غریب رہ لو، روکھی سوکھی کھا لو، مگر ایمان بچا کر لے جاؤ، اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے۔ اور بریلی شریف کا جو نام ذکر ہر جلسے میں، ہر چوراہے میں، رضا جامع مسجد، رضا مسجد، رضا جامعہ رضویہ، اور پوری ٹرین چلتی ہے اعلیٰ حضرت کے نام سے۔ بولو بھائی۔ اعظم خان صاحب نے غازی آباد میں جو نام رکھا اس کا حج ہاؤس کا، تو اس میں رکھا، انہوں نے نام رکھا اعلیٰ حضرت حج ہاؤس، اعلیٰ حضرت حج ہاؤس انہوں نے نام رکھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پہچان بن گیا اعلیٰ حضرت کا نام۔ بولو۔ اب مجھے دیکھنا ہے، کسی کو دیکھنا نہیں، آدمی کو بتاؤ وہ اس قوم میں سنی ہے یا تنی؟ سنی ہے دوسرے والے؟ بولو، دوسرے والے سنی ہے کون ہے؟ تو بریلی کے گنبد اعلیٰ حضرت کا گنبد کا نقشہ لگا مل جائے کسی کے گھر پر تو سمجھ لے گا یہ اپنے والے ہیں۔ بولو، سمجھے گا نہیں سمجھے گا؟ اس لیے بڑے خوش نصیب ہو یار کہ تم بریلی کے امام احمد رضا سے محبت کرتے ہو۔ ایسے ایسے مولوی نکل گئے اعلیٰ حضرت کو کافر کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ مولانا صاحب، یعنی ایسی ایسی کھوپڑی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ کافر تک کہہ دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر، لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہے بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل کے بریلی۔ یزید غلط ہے، یزید پہ لعنت۔ حضرت یزید پہ کیا ہے بولو؟ توجہ ہے، یزید لعنتی ہے۔ یزید کیا ہے بولو؟ اس پہ لعنت یزید پہ۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے مثال بیان فرمائی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ کس کی بولو؟ سو گئے تم لگ جا، کیونکہ ٹائم ہی زیادہ ہو گیا، تم بھی کیا کرو؟ سو رہے بھائی مولانا ہمیں جلدی چھوڑ دے بھیا یہاں سے تو، اور ہم جائیں اور جا کر سوئیں۔ مگر میں تو بہتری دیر سے بیٹھا تھا، میں تو انتظار میں تھا، آپ میرے انتظار میں تھے، میں آپ کے انتظار میں تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کے آپ چلے جاؤ گے تو دل ٹوٹے گا کہ چھوڑے گا؟ اور دل توڑنا نہیں چاہیے، بس تھوڑی دیر سن لو یار، مجھے بہت محبت ہے آپ سے، ماشاءاللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اور کمیٹی والوں کو بہت مبارکباد، بہت مبارکباد کہ خدا کی قسم انہوں نے حسین کا جلسہ سجا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کوئی ایسے ویسے چاہنے والے نہیں ہیں، حسین کے پکے چاہنے والے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب، تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی، دونوں کی بیویوں کی۔ ایک کا نام واحدہ، کیا نام ہے؟ ارے بولو، اب میں تمہیں جھماؤں کیسے؟ میرے پاس ایسی آواز بھی نہیں جیسی ان کی آواز ہے۔ اگر تمہیں زیادہ ہی جھومنا تو پھر میں مائک دے دیتا ہوں، میں تھوڑی سنا دوں۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ کیوں کاری صاحب؟ یعنی ایک کا نام واحدہ اور ایک کا نام واحدہ۔ اللہ فرماتا ہے دونوں کی بیویاں جہنم میں جائیں گی۔
بولو کہاں جائیں گی؟ کہاں جائیں گی؟ بیویاں کس کی؟ نبیوں کی۔ کس کی بیویاں؟ ارے تمہاری تھوڑی جو اللہ کے بندو، تمہاری تھوڑی کیا، میں سستی سے بول رہے ہو، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ٹنکی کی چوٹ پر بولتا، بریلوی مولوی ایسا تو بولتا نہیں ہے صاحب، کچھ بھی بولتا ہوائی خیال چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے بریلوی مولوی۔ بریلوی مولوی قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتا ہے، ایسے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ بریلوی ہار گئے، بریلوی مولوی کو میں نے ہرا دیا، بریلوی کو ہرا دیا۔ کسی صحیح والے بریلوی سے ہلک مت جائیے، نہ 10 مرتبہ پانی پیے گا بیٹے، کسی سے ہلک کے دے ہار گیا مولوی، ارے تم مولوی سے پہلے ہی کہا ہے، مولوی سے مت ہلک جانا تو بریلوی مولوی ہے۔ بریلوی مولوی کسی کو چھیڑتا نہیں، سمجھے؟ بریلوی مولوی کسی کو چھیڑتا، یہ تم نے دیکھا کسی کو چھیڑتے ہو؟ بولو ہم نہیں کسی کو چھیڑتے، چھیڑتے ہم نہیں چھیڑتے، لیکن اگر کوئی چھیڑ دیتا ہے تو ہم اسے چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ بھئی چھیڑے گا تو چھوڑ دیں گے اسے ہم، بولو اگر حضرت امیر معاویہ کو غلط کہے گا، حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کرے گا تو چمڑی ادھیڑ دیں گے، چمڑی۔ بولو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، کیا ہے؟ بولو صحابی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ کوئی قطب، کوئی ولی کسی مرتبے، کوئی بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جلدی بولو، بات صحیح ہے نا؟ تو میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اگر تم توجہ نہیں کرو گے بھیا، بھائی صاحب نہ جانے، اگر تم توجہ نہیں کرو گے تو بات تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ آئیے بات سمجھ میں نا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، دونوں کی بیویاں جہنم میں جائیں گی کفر کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ بولو کفر کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کہاں جائے گی؟ ارے پیچھے والے تم کچھ نہیں بولے، ارے فرعون کی بیوی آسیہ کہاں جائیں گی؟ یہ مولوی اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، پارہ نمبر 28 کا لاسٹ کا صفحہ، 28 کا پارہ، 28 کا پارہ، بولو بھائی کون سا پارہ ہے؟ کون سا پارہ ہے؟ اب نبیوں کی بیوی کہاں جائیں گی؟ سب نبیوں کی نہیں، معذاللہ، سمجھے؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کی بیویاں جہنم میں جائیں گی۔ اس لیے جہنم میں جائیں گی اپنے کفر کی وجہ سے۔ اور ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جنت میں جائیں گی۔ آسیہ کہاں جائیں گی؟ اور ادھر نبیوں کی بیویاں واحلہ اور وائلہ دونوں جہنم میں جائیں گی۔ بولو کہاں جائیں گی؟ بولو جلدی بولو، جہنم میں جائیں گی۔ اس لیے یاد رکھو بھکاری والو، یہ جو حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتے ہیں، یاد رکھنا دھوئے نکل جائیں گے، دھوئے مرنے کے بعد کوئی میاں کا لال بچا نہیں سکتا۔ یاد رکھو یزید لعنتی ہے، اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، اس پہ لعنت ہے یزید پہ، مگر اگر حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرو گے تو بریلوی مولوی یہی ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی شان کو بیان کریں گے، ان کی جو عظمت ہے اس کو بیان کریں گے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں۔ جب ان کے وصال کا ٹائم آیا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا، او میرے گھر والوں، میری زندگی کے جو بہت میں نے جس کو سجا کے رکھا ہے، میں نے بڑی حفاظت سے رکھا ہے، اس کو لے کر آؤ۔ ایک کاغذ کی پڑیا منگائی گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کاغذ کی پڑیا کو بتایا تھا، اس میں مصطفیٰ کے ناخن شریف تھے۔ بولو کیا
سارے بولو مصطفیٰ کے ناخن شریف تھے. اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا او میرے گھر والوں جب میرا وصال ہو جائے جب میرا انتقال ہو جائے اور جب مجھے کفن دیا جائے تو ایک ناخن کو میرے سینے پہ رکھ دینا ایک ناخن کو میری اس آنکھ پہ رکھ دینا ایک ناخن کو میری اس آنکھ پہ رکھ دینا ایک ناخن کو میری پیشانی پہ رکھ دینا. یعنی معراج کا دولہا ایک مرتبہ اپنے ناخن تراش رہا تھا میں نے نبی کے ناخنوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور مصطفیٰ کے ناخن میری قبر میں رکھ دینا. علامہ مفتی مشاہد رضا عالم تصور میں پوچھیں گے امیر معاویہ کیا نمازوں پہ ناز نہیں ہے زکات پہ ناز نہیں ہے قیام پہ ناز نہیں ہے سجدے پہ ناز نہیں ہے تو حضرت امیر معاویہ کا یہی جواب ہوگا لوگوں نماز میں نے پڑھی ہے قیام میں نے کیا ہے سجدہ میں نے کیا ہے مگر یہ جو ناخن ہے یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے ناخن ہے. نہ تاج پر نہ تقوی پر نہ تاج پر نہ تقوی پر نہ سود و اتقاء پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. ارے ہمارے نمبر میں نعرہ لگاؤ گا کیا بھائی نعرہ لگاؤ نعرہ ہمارے نمبر میں تو نعرہ لگانا بھول گئے آپ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بولیے ذرا سبحان اللہ بولیے بولو. حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہے. بولو کیا ہے حضرت معاویہ سارے بولو. ہاں پل پلے ہو تو نکل جانا یہاں سے ہم تو بریل بھی مولانا بھیا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہے معاذ اللہ وہ خود جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. سمجھ میں بات آپ کی آئی نہیں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ حضرت امیر معاویہ مومن ہیں نبی کے صحابی ہیں مسلمان ہیں بولو سبحان اللہ. مگر ہم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو مرتبے بے شمار ہیں. کیا مقابلہ حضرت علی کے بے شمار مرتبے ہیں ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے مگر وہ بھی جنتی ہے. حضرت امیر معاویہ بھی جنتی ہے سبحان اللہ. اور میرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کرنے والے ہیں ان سے پیار کرنے والے. کتنے لوگ پیار کرتے ہیں امام حسین سے بولو یا حسین یا حسین. یہ دو تین شعر پڑھ دیتا ہوں میری آواز مت دیکھنا کبھی آواز تو مرد لوگ آواز تو بہت پڑھتے ہیں آواز تو مرد آتے لوگ. مسجد خالی ہے امام صاحب امامت کے لیے آئے تو مفتی صاحب بڑے قابل امامت کے لیے آئے تو وہ بیٹھے رہ گئے اور جس نے لمبی کر کے نعت پڑھتی ہے بڑا بڑھیا بچی آیا امامت یہ کرے گا بھائی وہ مفتی صاحب بیٹھے رہ گئے. کبھی اللہ کے بندہ آواز تو تھوڑی امامت کی 6 شرطیں ہیں. امامت کی کیا بولو ارے ابھی بولو 6 شرطیں ہیں. مسلمان مرد عاقل بالغ غیر معذور اور علم تجوید سے قرآن پڑھتا ہو علم رکھتا ہو مسائل جانتا ہو. 6 شرطیں ہیں اس کی. اس میں یہ بھی نیت تو رکھنا ہو. ہمارے علاقے میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں بعض مسجدوں میں اگر کہہ دیا مفتی بھی ہے نا اگر ترک ہو تو اسے لوگ امام نہیں بنائیں گے. حالانکہ میری برادری ترک نہیں ہے. کبھی سمجھے مولانا ترک دکھایا نا امامت کے چکر میں ادھر سمجھ گئے تو میں بتا رہا ہوں ایک بات آپ کو کہ بات جگہ ایسا ہو گیا بھائی ارے یہ سیدی صاحب ہے یہ انصاری صاحب ہے نہیں یہ چھوٹی برادری کے ہیں یہ بڑی برادری کے ہیں. بھائی تو کون ہوتا چھوٹی برادری اور بڑی برادری. ارے 90 لاکھ کو کلمہ کس نے پڑھایا تھا بول کس نے پڑھایا تھا کلمہ تو کون سی برادری تھی اس ٹائم یہ بتاؤ ہمیں. ارے کون سی برادری تھی اس ٹائم تو چھٹیاں والے تھے کہ بعد میں لوگوں نے برادریاں بنا لی کلمہ پڑھایا تھا. آج بھارت میں جو اسلام نظر آتا ہے میرے خواجہ کا یہ احسان نظر آتا ہے.
تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کوئی سی برادری کا ہو، چاہے انصاری برادری کا ہو، چاہے سیفی برادری کا ہو، چاہے گاؤں کا مولانا ہو، اس سے کا مطلب گاؤں کے حبچی ہے، مفتی صاحب ہی ہے تو حبچی لے، ارے حافظ صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں تو گاؤں کے ہیں تو کیا ہوا؟ مفتی صاحب کو عزت دو، کیونکہ نیتا تھوڑا ہی ہے کہ صاحب کسی پارٹی کے کام آ جائیں گے، ارے نیتا اپنی پارٹی کے کام آتا ہے، مگر یاد رکھو مسلمانوں، یہ عالم دین ایسے ہوتے ہیں، یہ عالم دین ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سب کے کام آتے ہیں، عالم دین جو ہوتے ہیں، چاہے کوئی سی برادری کے ہوں، چاہے انصاری برادری کے ہوں، ارے بول دو سبحان اللہ، تم بڑے سست پڑھ کے بھکاری کے مارو دن پر تم زور سے بولو سبحان اللہ، یہ چاہے انصاری برادری کے ہوں، چاہے سیفی برادری کے ہوں، چاہے شیخزادہ برادری کا ہو، چاہے قریشی برادری کا ہو، چاہے سلمانی برادری کا ہو، چاہے کوئی سی بھی برادری کا مولانا ہو، بولو چاہے کوئی سی بھی برادری کا مولانا ہو، اور حدیث پاک سنو، میرے نبی نے فرمایا اذا مر العالم او المتعلم علی قریہ رفعہ اللہ العذاب بمقبرتها 40 یوما، بولو سبحان اللہ، یہ نبی کی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا چاہے سیفی برادری کا ہو، چاہے انصاری برادری کا ہو، چاہے سلمانی برادری کا ہو، چاہے شیخزادہ برادری کا ہو، چاہے ترک برادری کا ہو، ارے چاہے کسی برادری کا مولوی ہو، مولوی سب کے کام آتا ہے، حافظ قرآن سب کے کام آتا ہے، عالم دین سب کے کام آتا ہے، مفتی صاحب سب کے کام آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا علم دین کا پڑھنے والا، علم دین کا پڑھانے والا اگر کسی بستی کے قبرستان کے پاس سے ہو کر گزر جائے تو گزرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا دیتا ہے، بغیر علم کی خاطر کے بارے شمع سے کہا کہ اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے، اس لیے کوئی بھی مولوی ہو ہمیں سارے علماء سے پیار کرنا ہے، محبت کیا نعرہ تکبیر، ہاتھوں بڑھا کے لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحیح ہے، ارے ادھر ہلا مت دیا، جانا مت بھی کوئی، کبھی موقع دیکھ کے نکل لو، تھوڑی دیر اور سن لو، بیٹھ لو، پلیز مائی برادر پلیز سٹ ڈاؤن، بولو سبحان اللہ، بولو یا حسین، آج کی رات حسین کے نام، کمیٹی والوں مان لگ جا مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، اے بھائی میں ناراض تو نہ ہوں مجھ سے، تو بولو سبحان اللہ، کیونکہ کسی ہیرو ہیران کی محبت میں تھوڑی بیٹھے ہو، حسین کی محبت میں بیٹھے ہو، کس کی محبت میں بیٹھے ہو لوگ، کس کی محبت میں، دل میں بسا لو دوستو الفت حسین کی، دل میں بسا لو دوستو الفت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت حسین کی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت، ارے پیسے ختم ہو گئے تو سبحان اللہ تو کہہ دو یار، مجھے پتا ہے ان جیسی آواز نہ بولو سبحان اللہ، امت پہ، ہاں یہ ہمارے چچا آ گئے کہ مولانا ٹینشن مت لو، اگر تمہارا ساتھ یہ نہیں دیں گے تو تمہارا ساتھ ہم دیں گے، یہ آگے ہے، بولو سبحان اللہ، امت پہ نام جان کی سب کچھ لٹا دیا، سبحان اللہ، حق ہے، جلسہ لینے پہنچے لوگ تو لوگ کہیں کیا کرو گے بھیا، کیا کرو گے، جلسہ کریں گے، 100-200 روپے دینے میں آدمی سوچ لیا، اور ایک لڑکا 100 روپے کی سرگیٹ میں اور گھٹکوں میں دھوئے نکال دیتا ہے، اور 100-200 روپے جلسے کے لیے مانگ لیتے ہیں، دے کیا ہو گیا، یہ بات نا، کمیٹی والوں نے یہ جلسے کو سجایا ہے، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، ان نوجوان لڑکوں نے ماشاءاللہ، ان نوجوان لڑکوں نے جو ہے
सुनो भाई, भिखारी पुर वालों ने, जो मेरे ज़हन में शेर आ गए, अगर वाकई प्यार है तो मुस्कुरा देना कम से कम, मुस्कुरा देना है वाकई प्यार। भिखारी पुर वालों ने, मुफ्ती साहब, भिखारी पुर वालों ने ये बज़्म सजाई है। अरे और जोर से बोल रहे हो। भिखारी पुर वालों ने ये बज़्म सजाई है, अपने प्यारे आका हुसैन की याद इनको आई है। भिखारी पुर वालों ने ये बज़्म सजाई है, अपने आका हुसैन की याद इनको आई है। उलमा को बुलाया है, स्टेज भी सजाया है, प्यारे आका हुसैन की महफिल ये क्या बहार आई। तो हम जो बैठे हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, ये बैठना हमारे यहाँ भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैना हुमा रैहानी मिनल जन्नह। नबी फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को सूंघते भी थे, चूमते भी थे। या रसूल अल्लाह, लोग तो अपने पेटों को, नवासों को चूमते हैं, मगर या रसूल अल्लाह आप सूंघते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया हाँ, इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानी मिनल जन्नह। नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, हसन हुसैन जन्नती फूल है। मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है। बोलते रहो, बोलते रहो। मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़े नबूवत का फूल है। मौला अली की जान है, मौला अली की जान है, खूने पुतूल है। मौला अली की जान है, खूने पुतूल है। तो उनके दर से मांग ले जो तेरा दिल करे, तो उनके दर से मांग ले जो तेरा दिल करे। मालिक सभी जहान की, मालिक सभी जहान की, आले रसूल है। गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। अब भी वहाँ खुदा के, अब तक वहाँ खुदा के करम का नुज़ूल है। तो इंशाअल्लाह मुतमईन होके बैठे, हुसैन का सदका आपको जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। बोलो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है, मेरे आका फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। हसन हुसैन बोल क्या है? जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह। तो हम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, जिन्होंने मदीना शरीफ छोड़ा था नाना जान की शरीयत को बचाने के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हजरत उम्मुल फज़ल की हदीस पाक में आता है, हजरत उम्मुल फज़ल मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चच्ची है। क्या नाम है? हजरत उम्मुल फज़ल मेरे आका हुसैन की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची है। वो मेरे नबी की
बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हो मेरे आका या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ा डरावना ख्वाब देखा है, रात मैं बड़ी डर रही हूँ, मैं बड़ी घबरा रही हूँ। मेरे नबी ने फरमाया था बताओ क्या बात है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मैं उस ख्वाब को बयान करूं। मेरे नबी ने फरमाया था ए मेरी चच्ची बताओ तो क्या ख्वाब है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बड़ा डरावना ख्वाब है। मेरे नबी ने फरमाया था बताओ क्या ख्वाब है। हजरत उम्मुल फज़ल अर्ज करती है या रसूल अल्लाह रात का टाइम था, मैं सो गई या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा कटा, गोश्त का टुकड़ा जुदा हुआ और मेरी गोद में आ गया है, ये मैंने ख्वाब देखा है। मेरे नबी ने फरमाया था ओ मेरी चच्ची उम्मुल फज़ल, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई डरावना ख्वाब नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह फिर तो क्या मामला है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था उम्मुल फज़ल, हजरत फातिमा के घर में एक शहजादा होगा, उसका नाम हुसैन होगा और पैदाइश के बाद सबसे पहले तुम्हारी गोद में जाएगा। ये तुम्हारा ख्वाब है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका हुसैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 5 शाबान को 4 हिजरी को मदीना शरीफ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? आप मत खड़े होना, मैं खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है? बोलो कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? मदीना शरीफ में। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है और जहाँ पर रात दिन मौला तेरी, कुछ तो बोलो, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी। इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, इमाम साहब ये बैठे, इमाम साहब दुआ करते हैं ज़ोहर में। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो लोग दुआ करते आमीन, क्या कहते हैं? आमीन आमीन, ये दुआ कहते हैं। इमाम साहब तो आमीन कहते हैं, लेकिन 10 लाख का इंतजाम होता है। लड़के कहते हैं अब्बा ऐसा करो, जो है अब्बा ऐसा करो, अम्मा को भी लेके जाओ और तुम भी जाओ, मक्का देख के आओ और मदीना देख के आओ। तो बुड्ढे कहते हैं, तो बुड्ढे हजरत तवज्जो करो, थोड़ी देर हजरत, थोड़ी देर में बात समेट दूंगा। मुझे लग रहा आप परेशान हो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? तो बस ठीक है, थोड़ी सी सुन लो। मैं क्योंकि मैं भी धीरे धीरे मजा आता बयान है भैया, मैंने पहले बता दिया। कोई मैं अफज इकबाल कलकत्ता की तो होना कि तुम्हें एक शेर में छोड़ दूंगा। थोड़ी सी मेरा बयान सुन लो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो जनाब वाला 10 लाख का इंतजाम हुआ। लड़के कह रहे हैं अब्बा ऐसा करो, अब्बा ऐसा करो, पैसे हो गए 10 लाख रुपए, अम्मा को भी लेके जाओ और तुम भी जाओ, मक्का देख के आओ और मदीना देख के आओ। तो बुड्ढे कह रहे हैं अल्लाह पीलीभीत में शानदार मकान लेना है। तो लड़के नहीं अब्बा हम कर लेंगे अपना। बुड्ढों ने नई दरख्वास्त लगाई, हज की दरख्वास्त नहीं लगाई। जनाबे वाला 10 लाख रुपए की दुकान ले ली पीलीभीत में। बुड्ढे भी मर गए, बुढ़िया भी मर गई, न मक्का देखा न मदीना देखा। अरे उन्हें न देखा, फिर किस काम की है ये आंखें? उन्हें न देखा तो फिर किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है और सांस लेता हूँ तो जन्नत की, पीछे वालों जन्नत की मैं सजदा करूँ या कि दिल को संभालो मोहम्मद की चौखा नजर आ रहे हैं। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं मोहम्मद की चौखा। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं मोहम्मद की चौखा नजर आ रही है। और इसी पे खुदी में कहीं खो न जाओ, तड़प मेरे आका की तड़प आ रही। अरे बोल दो यार,
یہ کافی دیر سے سن رہے ہو کوئی بینک تو ہے نہیں بھائی کہ پیسے ضرور رہیں ختم بھی ہو جاتے ہیں تو ادھار لینے کی ضرورت نہیں. بولو سبحان اللہ. دولن کے داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے اور عطا کیوں نہ سے محبت کروں میں خدا کی خدائی چھپی جا رہی اور قدم اٹھ رہے ہیں قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب ستاروں سے اب راستہ پوچھ لو. اور قاری عمر صاحب سوچ رہے ہیں ان کی آواز کچھ دو بھی تھی سوچ لو اس کو. اب میں ان کی آواز سے اپنی آواز ملاؤں تو بولو تیرا میں نہیں دے گا مگر تم تو ملاؤ تم تو کچھ کرو. بولو سبحان اللہ بولتے رہو. پیچھے والے ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے بیچارے یہ حسین کی محبت میں بیٹھے نہ معلوم کس کی دعا قبول ہو جائے اور آمین بھی کہتے رہو. اللہ تعالیٰ جتنے مومنین انتقال کر کے سب کی مغفرت و بخشش فرما دے. کیا پتا کس کی قبول ہو جائے. تم یہاں مسکراؤ اور تمہارے مرنے والے قبرستان میں مسکراؤ. ان کا بھی بیڑا پار ہو جائے اور تمہارا بھی بیڑا جان سے بولو. قدم اٹھ رہے ہیں قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا. قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا. اور میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں. میرے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ سلامت رکھی ان کی محبت ہے. جب مولانا کو جوش آ گیا تو آپ کو جوش آ ہی جائے گا. اب بریلی والوں کی بھی دیکھو بریلی سے بار بریلی والوں کی بھی معاملے لاجواب ہے. ابھی پیچھے مزار شریف سے گیا تھا. اللہ اکبر. میں نے عالم تصور میں بریلی کے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چوم کے عرض کیا تھا ایک بریلی کے امام احمد رضا ایک بریلی کے کمیٹی والوں نعرہ لگانا اٹھ کے ایک بریلی کے امام احمد رضا. کوئی کہتا ہے ہم نے نیتا جی دیکھے کوئی کہتا ہے ہم نے ودھایک جی دیکھے کوئی کہتا ہے ہم نے منتری جی کو دیکھا ہے کوئی کہتا ہے ہم نے لال قلعہ دیکھا کوئی کہتا ہے ہم نے قطب مینار دیکھا کوئی کہتا ہے ہم نے کشمیر کی حسین وادی کو دیکھا. تو بریلی کا رضا بولا احمد رضا کے سامنے ناظرہ کا تاج محل دیکھنے کی بات کرو یا لال قلعہ دیکھنے کی بات کرو یا قطب مینار دیکھنے کی بات کرو یا کشمیر کی حسین وادی دیکھو. بریلی والے بولے لوگوں نہ یہ دیکھو نہ وہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ کے کعبے کا کعبہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت نعرے تکبیر نعرے رسالت عشق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہم کہتے ڈال کی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں. بولو سیدی اعلیٰ حضرت پہ سارے بولو سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس لیے جلسوں میں ذکر ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت کا میرے اسلامی بھائیوں بھکاری پر والوں. اس لیے ذکر ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت کا کہ حسین کے بارے میں حسن کے بارے میں صحابہ کے بارے میں اولیاء کے بارے میں چادر گادر شربت سبیل تمام چیزوں کے بارے میں صحیح راستہ بریلی کے امام احمد کس نے بتایا ہے
بریلی کے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، یاد رکھو سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ بولو کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان نہیں بچا تو بھائی بھینس پانی میں۔ بولو ایمان نہیں بچا، کیونکہ نبی بھی اس کو بخشوائیں گے جو ایمان والا ہے، اور نمازی ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے۔ ابھی پیچھے صاحب کہہ رہے تھے حافظ جی مولانا کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا کہا انہوں نے؟ بولو حضرت قاری صاحب مولانا صاحب بولو کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا پتا مسلمان ہو جائے۔ دیکھ لو ٹیڑا کس کی ہے، ٹیڑا نہیں، ارے ٹیڑا ہے یا نہیں ہے؟ مولانا وہ سمجھا لیا کہ کافر یہ کہتے ہیں کافر کو، پہلا کافر کہہ رہا ہے، کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ بولو گدھے کو گدھامت کو کیا پتا بیل ہو جائے، گدھے کو گدھامت کہو کیا پتا بھینسا ہو جائے، پیلی بھیت کو پیلی بھیت مت کہو کیا پتا بریلی ہو جائے۔ بولو امی کو امی مت کہو کیا پتا ابا بن جائے، ابا کو ابا مت کہو کیا پتا امی ہو جائے۔ ارے قرآن میں قل یا ایھا الکافرون، یہ قرآن سورت ہے، اللہ فرماتا اذا جاءک المنافقون، منافق کو منافق کہا، کافر کو کافر کہا، اللہ نے مشرک کو مشرک کہا، منافق کو منافق کہا، کافر کو کافر کہا ہے، اور مسلمان کو اللہ نے مسلمان کہا ہے۔ بولو تو جو اللہ نے کہا ہے وہی ہم بھی کہیں گے۔ اللہ ہوا جب تک کافر ہے تو کافر ہے، اور جب مسلمان ہوگا تو مسلمان ہے۔ سینے سے لگائے بولو ہمارا کوئی چیز ہے وہ نہیں، بولو سبحان اللہ بولو۔ تو حضرت امام حسین کو جس سے نسبت ہوگی اللہ اوپر، ایک غیر مسلموں کا گاؤں تھا، بس یہ آخری بات بات سمیٹتا ہوں، غیر مسلموں کا گاؤں تھا، یہودیوں کا گاؤں تھا، اس گاؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے بولو ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اس میں ایک باپ تھا، ایک بیٹی تھی اس کی، اللہ اکبر، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیٹی تھی، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ذرا توجہ کرنا، ایک مرتبہ بولو سارے یا حسین، اور بولو یا حسین، تھوڑی سی اور سنا تو تھکے تو نہیں ہو، تھکے تو نہیں ہو، بس جلدی سے انشاءاللہ بات آ جب ٹائم نہیں لوں گا، توجہ کرنا۔ ایک یہودی تھا، اللہ اکبر، مسلمان ایک بھی نہیں تھا اس گاؤں میں، اس کی بیٹی کو کوڑ کا مرض ہو گیا، کون سا مرض ہو گیا؟ کوڑ کا مرض ہو گیا۔ کتاب کا نام روضۃ الجنہ، کتاب کا نام روضۃ الجنہ، بولو سبحان اللہ۔ اس کی بیٹی کو کوڑ کا مرض ہو گیا، اس کی بیٹی کو کوڑ کا مرض ہو گیا، اللہ اکبر، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اپنی بیٹی کا علاج کروا، اپنی بیٹی کا علاج کروا۔ انہیں ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس دکھایا، مگر اس کی بیوی، اس کی بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی، تو لوگوں نے کہا یہ ہمیں بھی بیمار کر دے گی، اس کی بیٹی کو اٹھا کر جنگل میں پھینک کے آؤ، اس کی بیٹی کو اٹھا کر جنگل میں پھینک کے آؤ۔ تو وہ اپنی بیٹی کو، اس کی بیٹی کو، اس کے باپ کو جو ہے اللہ اکبر، لوگوں نے بستی سے اٹھا کے باہر نکال دیا، دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، اور دونوں جو ہے اس کی بیٹی بھی رو رہی تھی، باپ بھی رو رہا تھا۔ اس کے باپ نے کہا بیٹی تو ٹھیک تو ہوگی نہیں، بیٹی تو ٹھیک، سنماری بات نہیں سمجھ میں، بیٹی تو ٹھیک نہیں ہوگی، میں ایسا کروں، اس نے سوچا زہر لے آتا ہوں اور زہر اپنی بیٹی کو بھی دے دوں گا، میں بھی اپنی زہر پی لوں گا، میں بھی مر جاؤں گا، بیٹی بھی مر جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ لوگ تانا مارتے ہیں، لوگ کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو جب میں جو ہے دونوں مر جائیں گے، زہر کھا کے، تو پھر ہم ذلیل نہیں ہوں گے، ہمیں لوگ ذلیل کرتے ہیں، ہمارے پاس اب پیسے بھی ختم ہو گئے بیٹی تیرے علاج کے لیے، وہ بستی سے جاتا ہے اور زہر خرید کے لے آتا ہے، بولو زہر خرید کے زہر لے آتا ہے۔ لیکن اس نے سوچا میں ایسا کروں، میرے
اندر اتنی تو ہمت ہے نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو زہر اپنے ہاتھ سے دوں. چلو ایسا کرتا ہوں ایک دن کے بعد چلا جاؤں گا, کوئی جانور آ جائے گا اور میری بیٹی کو کھا جائے گا. ایک دن کے بعد چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. لیکن صبح کو اس کی بیٹی اٹھی, صبح کو اس کی بیٹی اٹھی تو ایک پیڑ پہ پرندہ بیٹھا تھا, کبوتر. کیا بیٹھا تھا؟ کبوتر بیٹھا تھا. کبوتر نے اپنے پروں کو ہلایا تو شبنم, یا جس کو اوس بولتے ہیں ہماری طرف, شبنم جو ہوتی ہے صبح میں اوس جس کو بولتے ہیں, اس کے پروں پر جم گئی. اس کبوتر نے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا. اس کے کبوتر کے پروں سے جو ہے جب پانی کے قطرے نکلے اور اس کی جو اندھی تھی بیٹی آنکھ پہ گرے. ایک قطرہ اس آنکھ پہ گرا, ایک قطرہ اس آنکھ پہ گرا. اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی, دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اس نے اپنے پروں کو پھر پھڑپھڑایا اور شبنم کے قطرے گرے, اس کے جسم پہ گرتے گئے. وہ بالکل صحیح سلامت ہو گئی, بالکل ٹھیک ہو گئی. اس کا باپ آتا ہے اور اس کا باپ دیکھتا ہے کہ میری بیٹی تو آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, پیروں سے چل رہی ہے, جسم میں جو کوڑ کا مرض تھا ٹھیک ہو گیا ہے. اس نے کہا بیٹی یہ کیا چمتکار ہے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابا یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ جو درخت پر کبوتر بیٹھا ہے یہ اس کا کمال ہے. کبوتر سے اللہ اکبر. اس بیٹی کا باپ کہتا ہے چلو بیٹی یہی اپنا بھگوان ہے, اب اسی کی پوجا کریں گے, اب اسی کو پوجا کریں گے, اس کو ہی بھگوان مانو. اس نے ہماری بیٹی کو ٹھیک کر دیا. تو کبوتر نے کہا یا اللہ پروردگار عالم تو مجھے بولنے کی ہمت عطا فرما, تو مجھے انسان کی انسان جیسے بولتا ہے تو مجھے بولنے کی اجازت دے دے. تو کبوتر کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی. وہ کبوتر کہتا ہے مجھے بھگوان مت کہنا. کبوتر نے کہا, جب کبوتر بولا تو اسے اور تعجب ہوا, کہ مجھے بھگوان مت کہنا, میں تمہارا خدا نہیں ہوں. اللہ نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی ہے. اگر تمہیں پڑھنا ہے تو تم کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمہیں پڑھنا ہے اللہ اکبر. اس نبی کبوتر نے کلمہ پڑھایا اور وہ اس کا بیٹی کا باپ کہتا یہ تو بتاؤ یہ تمہارے درمیان اس طریقے تمہارے پروں میں ایسی تاثیر کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا اگر سننا چاہتے ہو تو سنو. اللہ اکبر. کو کبوتر کہتا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے اللہ اکبر کربلا میں حسین پاک اور اس کے خاندان والوں کو شہید کر دیا. میں اپنے بچوں کے ساتھ تھا, میں اپنی کبوتری کے ساتھ تھا, میں اپنی کبوتری کے ساتھ تھا, میں اپنے بچوں کو دانا کھلا رہا تھا. کچھ پرندے میرے پاس آئے اور پرندوں نے کہا او کبوتر تو یہاں بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, دیکھ جانا محمد مصطفیٰ کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا. یہ کبوتر وہیں سے فوراً اڑان بھر دیتا ہے اور عراق میں کربلا پہنچ گیا. جب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے جنگ ختم ہو چکی تھی, جنگ ختم ہو چکی تھی. امام حسین کا سر لے گئے. اللہ اکبر. اب کربلا میں کربلا کی مٹی لال تھی. اللہ اکبر. وہاں پہ امام حسین کا ظالموں نے خون بہایا. اللہ اکبر. یہ کبوتر کہتا میں نے اپنے پروں کو کربلا کی مٹی سے رگڑا, کربلا کی مٹی سے میں نے اپنے پروں کو رگڑا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے پروں میں یہ تاثیر عطا فرما دی کہ جو بھی بیمار میرے قریب آتا ہے میرے پروں سے لگا ہوا پانی اس کو پہنچ جاتا ہے. میرے پروں سے لگا ہوا پانی اس کو پہنچ جاتا ہے, یا میں اپنے پروں کی ہوا کر دیتا ہوں تو اس کے مرض کو شفا یابی مل جاتی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ارے جب پرندے کو نسبت ہو جائے حسین سے تو وہ بھی لاجواب ہو جائے. ہم تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, حسین کا چاہنے والے ہیں, اسی لیے
میرے اسلامی بھائیوں اللہ اکبر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ میں اپنے شہزادوں کی خود کا بدلہ چاہتی ہوں، اللہ فرمائے گا بتا نبی کی بیٹی تو کیا چاہتی ہے؟ تو حضرت فاطمہ عرض کریں گی پروردگار عالم تو میرے بابا جان محمد مصطفیٰ کی امت کو معاف فرما دے۔ نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے نواسے، حسین فاطمہ کے نواسے ہیں، ان کی شہادت کا صلہ بھی فاطمہ نے کیا مانگا؟ یا اللہ تو میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ تو میری امت کو بخش دے۔ بھکاری پروالو اگر آج کی رات میرے حسین کو پسند آ گئی خدا کی قسم بیڑے پار ہو جائیں گے، اور یہ پیغام حسین پاک کا اور جو اعلیٰ حضرت کا ہے وہ اپنے دل کی تختی پر لکھ کر لے جانا کہ رشتہ داریاں اور ملتداریاں ہماری سنیوں میں ہی ہونی چاہیے۔ کس میں ہونی چاہیے؟ کوئی ہے تو نہیں ہے؟ ہونے بھی مت دینا، اگر بیج بو گیا تو کٹتا نہیں ہے تب۔ کچھ امام مسجدوں میں امام صاحب دو دن حویلی دیوبندی وہابیوں کی ہے، امام صاحب تمہاری امامت کی بات ہو گئی، وہابیوں خلاف مت بولیے، وہابیوں خلاف مت بولیے، کچھ بتائیو مت، بیچارہ بالکل بند امام آ گیا، اس نے کچھ نہیں بولا، پورا محلہ وہابیوں کو ہو گیا، اجی تو پھر انہوں نے امام دیوبندی رکھ لیا۔ بولو ارے کیا ہوگا یار، سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ سارے بولو تو سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سارے بولو سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان۔ اس لیے قبر میں جب جاؤ گے بھیا تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کے مٹی ڈال کے تیرا چچا، تیرا ابا، تیرا بھائی واپس پلٹ آئے گا، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ چل کر گیا ہے۔ اگر ایمان بچا کر لے کر گیا ہے تو میرے نبی تیری قبر میں آئیں گے اور مصطفیٰ فرمائیں گے دیوانے گھبرانا مت، میں محمد تجھے قبر میں بھی بچاؤں گا، میدان محشر میں بھی میں تجھے بچاؤں گا۔ تو زمان حال سے مصطفیٰ کا دیوانہ کہے گا کیسے کہہ دوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا۔ میرے اسلامی بھائیوں تو میں جو بتا رہا تھا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گانے باجے ڈھول تاشوں سے دور رہیں۔ انشاءاللہ بولو، سارے بولو انشاءاللہ۔ نمازیں پڑھیں گے بولو، نماز نہ پڑھ لے بھی حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا، حسین کا دامن، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ ارے تیرا پہلے حسین کا دامن پکڑ تو لے، بولو بھئی آج کی رات جو گزری ہے، یہ جو چل رہی ہے، جو یہ 10ویں شب ہے محرم کی، کون سی شب بولو؟ یہ 10ویں محرم شب کی، اسی شب کو حسین نے کہا تھا ایک رات کی مہلت دے دو، یزیدیوں نے کہا تھا ڈر گئے حسین، تو حسین کہتے تم جانتے نہیں ہو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ میں ڈرا نہیں ہوں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں، حسین نے فرمایا کہ آج کی رات میں دل کھول کر اپنے اللہ کی قرآن پڑھوں، نماز پڑھوں۔ یزید نے بہت چاہا تھا کہ حسین میرے ہاتھ میں یزید کی بیعت کر لو، لوگوں نے بہت چاہا، یزیدیوں نے کہا کہ تم مکہ میں رہو، مدینہ میں رہو، پیسہ دیا جائے گا، سونا دیا جائے گا، لیکن حضرت حسین نے فرمایا عباس کے بازو پکڑ کے صبر کروں گا، سکینہ پیاسی رہیں گی صبر کروں گا، حضرت شہر والوں پریشان رہیں گی صبر کروں گا، زینب پریشان رہیں گی صبر کر کے دکھاؤں گا، مگر امام حسین پاک نے یہ اعلان کر دیا کہ یزیدیوں ہر بار لٹا دوں گا، لاسٹ میں خود بھی شہید ہو جاؤں گا، مگر نانا جان کی شریعت کا جو پرچم ہے اس کو بلند کر دوں گا، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ جو ہے
مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے، امام حسین سے سچی پکی محبت کریں، آل رسول کا اللہ صدقہ عطا فرمائے، امام حسین کا اللہ صدقہ عطا فرمائے، سارے مل کر توبہ کر لیجئے، پڑھیے استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دعا مانگی ہے میں نے بڑے ارمان کے ساتھ، یہ دعا مانگی ہے میں نے بڑے ارمان کے ساتھ، یا الہی ہو میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ۔ سن لو بھیا، ساتھ بات ہے، ہم کسی اور کے مسلک پہ نہیں چل سکتے، ہم کو رہنے دو بریلی کے رضا خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔